کل MQM کے دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا اور کہا کہ کراچی کے مسائل پر ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کراچی کے لیے بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت میں موجود ہیں، PTI کی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 4 قومی اسمبلی کی کراچی سے سیٹیں MQM کی ہیں، 2 حیدرآباد سے ہیں، 3 وزیر ان کے موجود ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے کی آوازیں سنیں، دیواروں کی چوکنگ یاد کریں، کوٹا سسٹم ختم کرو، ٹی وی بیچو، VCR بیچو، اسلحہ خریدو، مہاجروں کو 5ویں قومیت بناؤ، میسورین کو واپس لاؤ۔ ان نعروں کی بنیاد پر آپ اٹھے تھے، جیسا بھی تھا لوگوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا، پھر آپ نے خود لوگوں کا ساتھ لینا شروع کر دیا تھا اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ 35 سال سے آپ یہی سیاست کر رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں 2002 سے 2008 تک آپ پورے ملک کے بیتاج بادشاہ تھے۔ آپ کو اتنا مروڑ تھا تو آپ نے اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے صوبے کا بل کیوں نہیں پاس کروایا تھا؟ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کروایا تھا؟ اس وقت تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام چونکہ صوبائی اسمبلی سے ہو نہیں سکتا، تو یہ نعرہ لگا کہ آپ دوبارہ سے پرانا منجن بیچنا شروع کریں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، آپ آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کے منسٹرز نے وفاقی کابینہ میں کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے لیے اس کے اوپر اس کی رضامندی بھی ظاہر کیے ہیں۔ اور جب سے عمران خان نے کراچی میں اور پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم میں 40 سال کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے، MQM کوٹا سسٹم پر ایک لفظ بھی نہیں بول رہی۔ میں MQM کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کراچی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کہ الیکٹرک کو آپ کی سپورٹ 2005 سے حاصل ہے، کھمبوں کی قیمت کے برابر میں یہ کہ الیکٹرک KEC بکا تھا، اور بعد میں اس کا 2009-10 میں نام بھی بدل گیا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ اس کو بیچنے میں بھی شامل تھے، پھر پیپلز پارٹی نے اس کو دوبارہ بیچا تھا، MQM اس میں بھی حکومت میں شامل تھی، اب دوبارہ اس کو ساری سہولتیں PTI دے رہی ہے، MQM اس میں بھی شامل ہے۔ کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کے الیکٹرک کرے، اوور بلنگ کرے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرے، پھر آپ کون سے کراچی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کتنی باتوں کی میں طرف توجہ دلاؤں؟ کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں انہی مافیاؤں کا ہاتھ رہا ہے، یہاں کی معیشت تنگ کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس لیے جس دن آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں گے، ادارہ نور حق کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ آپ بتائیں گے کہ 35 سال میں کراچی کا یہ حال کیوں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے MQM کے دوستوں سے کہ جو بجٹ آپ نے پاس کیا ہے، اس بجٹ میں جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس ترقیاتی بجٹ کی فہرست میں پانی کا منصوبہ K4 شامل ہی نہیں ہے، جو 33% جس کے بارے میں کہا گیا کہ اب وفاق اس کو بنائے گا، وہ شامل ہی نہیں ہے، تو پانی کیسے آئے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام حکمرانوں سے، وزیر اعظم سے، کہ ایک طرف آپ اسلامائزیشن کی بات کر رہے ہیں، مدینے کی اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف بل کو آپ پاس کروا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، سینٹ میں جب یہ بل آیا ہے، خاندانی نظام کی تباہی کا بل آیا ہے، تو سوائے مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کا سینیٹر ہے، اس نے اس کو نو کہا ہے۔ PTI بھی اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، نون لیگ بھی اس میں شامل ہے، MQM بھی اس میں شامل ہے، ANP بھی اس میں شامل ہے، اور پتہ نہیں اس وقت JUI کہاں تھی، وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے، ان کے نمائندے وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے، صرف مشتاق احمد خان نے نو کہا تھا۔ یہ کیسا تماشا ہے؟ قرآن و سنت کے برخلاف جو بل ہیں، یہ عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر ہو رہے ہیں، یہ امریکہ اور مغرب کے کہنوں پر ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ مافیاؤں کی حکومت ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ ہم پر مسلط ہوتی ہے، وہی وزراء ہوتے ہیں، وہی سیکریٹریز ہوتے ہیں، وہی وڈیرے ہوتے ہیں، وہی جاگیردار ہوتے ہیں، پارٹیوں کے نام بدلتے ہیں۔ پاکستان میں جتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے 67%، 67% تو صرف اس وقت وصول ہو جاتا ہے جب کنٹینر آ کر یہاں کراچی پورٹ پر لگتا ہے، تو وہ ٹیکس 67% ہو گیا۔ پھر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کا ٹیکس ہوتا ہے
وہ 27% ٹیکس ہے. صرف 6-7% ٹیکس کے لیے اتنے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں, اتنے اللے تللے چل رہے ہیں, اتنی پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں. یہ IMF کی غلامی کا نظام ہے. جب ان سارے ٹیکسوں سے پورے پیسے کرتے ہیں تو IMF کا سود ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ شہر کراچی یہ معاشی ہب ہے, یہ پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. پورے پاکستان کی معیشت جیسے تیسے بھی چل رہی ہے, کراچی کا اس میں حصہ ہے. لیکن اس کراچی کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے. زبانی طور پر کہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, لیکن جب پاکستان کا ترقیاتی بجٹ آتا ہے, PSDP آتا ہے, پچھلے سال 650 ارب روپے کا PSDP تھا, یعنی ترقیاتی بجٹ, اس میں سے کراچی کا حصہ صرف 18 ارب روپے تھے. 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر, 2600 ارب روپے انکم ٹیکس دینے والا شہر, اس کا حصہ 18 ارب روپے وفاق نے رکھا تھا. 4-5 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیا. اس دفعہ ترقیاتی بجٹ 350 ارب روپے بڑھا دیا گیا, 900 ارب روپے رکھا گیا, اور اس میں بھی کراچی کا حصہ 17-18 ارب روپے ہی رکھا گیا ہے. پیپلز پارٹی ویسے ہی کراچی کو کھا رہی ہے, اس کو لوٹ رہی ہے, یہاں کے لوگوں کو ملازمتوں سے بے دخل کر رہی ہے. یہاں پر انہوں نے ایسا راج مسلط کیا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نہ پولیس میں بھرتی ملتی ہے, نہ ٹریفک پولیس میں, نہ کسی دفتر میں یہاں کے لوگوں کو موقع ملتا ہے. اور کراچی جیسے اداروں کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جب یہ نکالتے ہیں, ایک جو اسامی نکال رہے ہیں, اور اس اسامی میں 27 لوگوں کی اسامی میں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 27 لوگوں کی اسامی میں لکھا ہوا ہے کہ رورل اور اربن کوٹا اپلائی ہوگا, جبکہ سندھ حکومت میں تو یہ کوٹا اپلائی ہی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لسانیت اور تعصب پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے, 30-35 سال سے یہی کہانی چل رہی ہے.